الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وسلم. بزرگ اور دوستو، اس آیت کریمہ کے متعلق 2-3-4 ہفتے سے گفتگو چل رہی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. جن گناہوں کو ظاہر میں کرتے ہو یا باطن میں کرتے ہو ان سب گناہوں کو چھوڑ دو. ہم سب کو گناہ چھوڑنے کا رب العالمین نے حکم دیا. اللہ ان باتوں کو سن کر اور کہہ کر مجھے آپ کو تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، انسان جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کی حد سے اور باؤنڈری سے انسان جب بڑھ جاتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. ایک دم انسان کے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے. من عمل سیئا واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. من عمل سیئا، جو انسان گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، واحاطت به خطیئته، اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں. واحاطت به خطیئته، گناہ اس کو سراؤنڈ کر لیتے، گھیر لیتے ہیں. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جب گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں تو پس ہم اس کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو ہم جہنم میں ڈالتے ہیں. جب تک انسان کو گناہ احاطہ نہیں کر لیتا، انسان پورا گناہ میں ڈوب نہیں جاتا، وہاں تک اللہ میرے پیاروں پکڑ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ جل جلالہ کا قانون ہے کہ بندہ کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب بنی آدم خطا کار ہے اور تمام میں سب سے بہتر بندہ وہ زیادہ محبوب ہے جو توبہ کرے. تو توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. توبہ کرنے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. ایک اللہ والے بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ جہنم کمانے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا، محنت کرتے جہنم کماتا ہے، لیکن اس سے آدھی محنت کر لے تو آسانی سے جنت مل جائے گی اسے. انسان کو گناہوں کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو میرے بھائیو، انسان اس عالم میں، اس دنیا میں آزمائشوں میں مبتلا ہے. ہر انسان امتحان میں مبتلا ہے. ایک تو شیطان ہے کہ شیطان نیکی کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے اور انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے. دوسرا اس کا نفس ہے، نفس کی چاہت اور خواہشات ہے، وہ اللہ سے اسے دور لے جاتی، اللہ سے دور لے جاتی. شیطان اپنے بہکاوا مکر سے اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے. ہر انسان اس عالم میں امتحان میں مبتلا اور سب سے بڑے دو دشمن کے درمیان میں مبتلا. ایک نفس اور شیطان انسان کو اللہ کے قریب جانے نہیں دیتے. انسان جب گناہوں میں لگا رہتا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا، حق تعالیٰ فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کہاں جا رہا، تو کہاں جا رہا. تو نے اپنے منتہا کو نہیں جانا، اپنے مقصد کو نہیں جانا.
تو اپنے مقصد کو بھول کر دوسری طرف جا رہا ہے، نفس کو خدا بنا کر نفس کی عبادت کر رہا ہے، تو کدھر جا رہا؟ تو ادھر آ جا، ہماری طرف آ جا۔ اللہ بڑے پیار سے کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جاتے ہو؟ میرے بھائیو، تو گناہ اتنی بری چیز ہے کہ بندے کو اللہ سے دوری کا ذریعہ سبب بنتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضرت دیکھو، میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ آپ بتلا دیجئے کہ گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کی سزا سے چھوٹ بھی جاؤں، گناہ بھی میرا چالو رہے اور اللہ کی سزا بھی مجھے نہ ملے، اللہ کی سزا بھی مجھے نہ ملے، کوئی طریقہ بتلائیے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں فوراً منہ پہ تھپڑ نہیں لگاتے ہیں، اللہ والے فوراً منہ پر تھپڑ نہیں لگاتے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا بھائی دیکھو، میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں کہ آپ گناہ ایسی جگہ پر جا کر کر لیا کرے جہاں پر کوئی آپ کو نہ دیکھتے ہو، جہاں پر کوئی نہ دیکھتے وہاں جا کر گناہ کرے۔ تو اس نے کہا حضرت ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، پھر کیسے میں گناہ کروں؟ کہا چلو ایک دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کا دیا اور رزق کا کھانا چھوڑ دو، اللہ نے جو تمہیں رزق کر دیا اس کا کھانا چھوڑ دو اور گناہ کرتے رہو۔ جب اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہو تو کہنا کہ میں نے آپ کا دیا ہوا کھایا بھی نہیں اور آپ مجھے کچھ بھی نہیں سکتے، آپ کا دیا ہوا میں نے کھایا بھی نہیں تو آپ کو پوچھنے کا مجھے کوئی رائٹ بھی نہیں۔ حضرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دیا رزق میں چھوڑ دوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں، یہاں آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے کسی دوسری سلطنت میں چلے جاؤ، وہاں جا کر گناہ کر لیا کرو۔ کہا حضرت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کی سلطنت سے کہاں جاؤں گا، آسمان اور زمین کے کروں سے کہاں جاؤں گا، کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ ایسا کر لو جب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے، جب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے تو کہنا ذرا ٹھہر جا، میں توبہ کر لوں، پھر میری روح قبضہ کرنا۔ کہا حضرت اللہ نے تو کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو ایک گھڑی آگے ہوتی ہے ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے، اسی وقت لے کر چلتے ہیں۔ اس وقت تو نہ اپنے بال بچوں سے مل سکتے، نہ کسی سے مل سکتے، کچھ نہیں، موت آئی ختم مسئلہ۔ کہا چلو ایسا نہیں کر سکتے، ایک طریقہ اور بتلاتا ہوں۔ جب آپ دنیا سے قبر میں چلے جاؤ اور قبر میں پہنچنے کے بعد ممکن نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو ان سے کہہ دو فرشتوں سے میری قبر سے باہر نکل جاؤ، میری قبر سے آؤٹ ہو جاؤ۔ حضرت فرشتوں کو کیسا آؤٹ کر سکتا ہوں، فرشتوں کو میری قبر سے کیسے نکال سکتا ہوں؟ کہا ایک آخری اور طریقہ بتلاتا ہوں۔ کہو کیا؟ کہا جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے تو راستے میں ٹھہر جانا اور اللہ سے کہنا میں آپ کا حکم مانتا نہیں، آپ کے کمان کو بلیو نہیں کرتا، میں جہنم میں نہیں جاتا۔ حضرت اللہ سے کیسے ضد کر سکتا ہوں، اللہ کے ساتھ کیسے بغاوت کر سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی جب آپ ان تمام چیزوں کو نہیں کر سکتے، ان تمام چیزوں کو کرنے سے عاجز ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو، اللہ کا گناہ کیوں کرتے ہو، اللہ کی مان کر دنیا میں چلو۔ میرے بھائیو، انسان اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی انسان میں طاقت نہیں، اللہ کے سامنے کسی انسان کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اپنی زندگی میں جو گناہ ہو گئے اسے سچی پکی توبہ کر لے۔
ایک بزرگ اللہ والے تھے، جا رہے تھے، کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ بات یہ تھی، بعض بچوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس انسان پر زیادہ ہوتی ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ جس انسان نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اس پر اللہ کی نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض نوجوان کہتے تھے اللہ کی نظر رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے جو انسان گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے بعد سچی پکی توبہ کر لے، اس پر نظر رحمت زیادہ ہوتی ہے۔ اب بحث چل رہی، وہ کہتے یہ کہتے وہ، یہ کہتے وہ۔ اب بات کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اتنے میں اللہ والے گزرے کہ حضرت ٹھہر جائیے، ہماری بات کا کوئی فیصلہ کریں۔ کہا میں کوئی اللہ والا اتنا بڑا بزرگ تو نہیں ہوں، بڑا عالم تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی بات سن کر مجھے بات سمجھ میں آ رہی، میرا جو کام ہے سود کاٹنے کا، میں سود کاٹتا ہوں، کپڑے بننے کا میں کام کرتا ہوں۔ تو جب میں کپڑا بنتا ہوں تو جو دھاگا، جس ہم دورہ کہتے ہیں، جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اس پر گرہے گانٹھے لگاتا ہوں اور پھر دوبارہ نظر بھی رکھتا ہوں کہ دوبارہ یہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے، مشین کے اوپر برابر نظر رکھتا ہوں۔ تو میرے بچوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں میں ڈوب کر اللہ کے ساتھ اس کی تار ٹوٹ چکی ہے، اللہ کے ساتھ اس کی تار ٹوٹ چکی ہے۔ جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اپنی اس ٹوٹی ہوئی تار کو اللہ کے ساتھ گرہ کو باندھ لیتا ہے تو اللہ کی بڑی نظر رہتی ہے کہ یہ بندہ کہیں مجھ سے پھر دوبارہ دور نہ ہو جائے۔ مجھے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ میرے بھائی، توبہ کرنے سے اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے۔ انسان سوچتا کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں کیا توبہ کروں؟ نہیں میرے بھائیو، جو بھی بندہ اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، اللہ کے دربار عالی میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر آنسو بہا لیتا ہے، حق تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، ہزاروں کی تعداد میں ان کے درس میں طلبہ بیٹھا کرتے تھے۔ جیسا ہمارے یہاں نماز کے وقت بڑا مجمع ہو جاتا ہے تو مکبرین، اللہ اکبر کہنے والے مکبرین کو طے کرتے ہیں، ویسے ان کے درس میں حدیث ایک دوسرے کو پہنچانے کے لیے ایک وقت میں 1100 مکبرین ہوا کرتے تھے۔ حدیث کی آواز پہنچانے کے لیے 1100 مکبرین ہوا کرتے تھے۔ اسے اندازہ لگایا کہ مجمع کتنا بڑا ہوگا۔ ایک مرتبہ ان کے مجمع میں جو ساری روشنائی جو ہوتی ہے اس کے کھڑیے کو بٹل کو گنا گیا تو 40,000 تھے۔ اسے اندازہ لگائیے کہ ایک وقت میں ان کے درس میں کتنے طلبہ حاضر رہتے تھے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا اللہ والا، جس کی پوری لائف، جس کی پوری زندگی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری، جب انتقال کا ان کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں سے، اپنے خداموں سے فرماتے ہیں مجھے زمین پر لٹا دو۔ اس زمانے میں ایسی کارپیٹیں، ایسے قالین تو نہیں تھی، مٹی ہوا کرتی تھی۔ کہا مجھے اس مٹی پر، زمین پر لٹا دو۔ شاگردوں کو حکم ہوا، خداموں کو حکم ہوا، عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا اور اپنا چہرہ رخسارے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگا کہ یا اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، یا اللہ اس عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے، الہاؤزاری کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا محدث، اس کی پوری زندگی دل کی خدمت میں گزری، لیکن اللہ کا کتنا خوف، اللہ کا کتنا ڈر کہ اللہ عبداللہ پر رحم فرما دے، یا اللہ عبداللہ پر رحم فرما دے۔ میرے بھائیو، جب تک اللہ کا رحم نہ ہو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہم سب اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ اللہ کے رحم کے بغیر ہماری گاڑی کنارے پر نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جب تک اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہ ہو وہاں تک میری گاڑی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں آپ کیا میرے بھائیو، کس کھیت کے میں اور آپ مجھے میرے بھائیو، ہم کتنے گنہگار ہیں، ہماری سراپا زندگی گناہوں میں آرام گزرتی ہے۔ ہمیں بدرجہ اولا اللہ کی طرف توبہ کرنا چاہیے۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔
تم ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو نعمت دے کر بھی جھنجھوڑتا ہے، نعمت دے کر بھی جھنجھوڑتا ہے کہ بندے کچھ حرکت میں آ کر میری طرف متوجہ ہو جائے۔ حق تعالیٰ فرماتے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے جب تم کو پیدا کیا تو کیا میں نے الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی، وشفتین، کیا میں نے ہونٹ نہیں دیے، زبان نہیں دی بولنے کے لیے، کیا میں نے آنکھیں نہیں دی، کیا میں نے آسمان کو نہیں بنایا، میں نے زمین کو نہیں بنایا، سب کچھ میں نے بنایا۔ اللہ نعمتیں دے کر بھی جھنجھوڑتا ہے تاکہ بندہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تو اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے میرے بندو تم ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ تم جب گناہ چھوڑ دے تو میرے محبوب بن جاؤ گے، تم گناہوں میں رہو گے، گناہ میں رہ کر کبھی انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائیوں، جب انسان کا گناہ حد سے بڑھ جائے گا، گناہ اس کو احاطہ کر لیتا ہے، گناہوں میں گھر جاتا، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ پھر کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کی پکڑ کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ اس زندگی کا بھروسہ نہیں، کس وقت زندگی کا فیوز اڑ جائے، کس وقت لائٹ بن میری اور آپ کے ہو جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس وقت کو ہم سب غنیمت جانے، یہاں بیٹھنے والے بھی، گھر پر سننے والی ماں بہنیں بھی، ہم اس وقت کو غنیمت جانے اور موقع سمجھ کر اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور اپنی پچھلی زندگیوں پر ندامت ہو، سچی پکی توبہ کرے اور اللہ کا محبوب بنے۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے سے اللہ ہم سب کا محبوب بندہ بناتا ہے۔ ان سے کلمات عرض کر دیے، اللہ سے دعا کر ہم سب کو سچی پکی گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔